وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اس کی طرف سے تمہیں یہ مطلع کیا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو بالضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتوں کے لیے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے، نعمت میں اچھی صحت، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اور سب سے بڑی نعمت کہ انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک، تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کے اوپر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی۔ اس طرح کا دین جو واعظین پیش کرتے ہیں، اس دین کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی جب سے دین پہ چلے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا، جی تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اندازہ کریں، مطلب یہ کون سا کرائٹیریا آپ نے بنا لیا ہے؟ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، یہ تو دجالی فتنہ ہے۔ دجال لوگوں کے یہی مسئلے تو حل کرے گا۔ جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بارش برسا دے گا، زمین سے سبزہ اگا دے گا، تو لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا۔ اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی، جہنم بھی۔ جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے وہ آگ بتا رہا ہوگا دراصل وہ جنت ہوگی۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پھینکے گا، لیکن جائیں گے وہ جہنم میں، اور اہل ایمان کو وہ قتل کر کے جب اپنی جہنم میں پھینکے گا، وہ جا کے جنت میں نکلیں گے، کیونکہ دجال بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بن کے آئے گا۔ تو اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ آپ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ نصیحت کی تھی کہ معاذ فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں۔ تو اس کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی شخص صرف اپنی کمپیٹنسی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ قدریہ والا نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے، اور نہ جبریہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کرواتا ہے۔ نہیں، درمیان میں ہم کوشش ہماری ہوگی، پھر توفیق بھی مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور اس طریقے سے یہ معاملات آگے چلیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کری، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کفران نعمت نہیں کرنی، ایمان کا کفر بھی نہیں اختیار کرنا۔ کفر تو ایک ورسٹائل لفظ ہے، تو اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔